لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب الی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات صلی علی محمد وآل محمد. ارباب کرم اور عزاداران امام مظلوم، آج ہم لوگ اس 8ویں مجلس میں آپ کی خدمت میں اس موضوع کے پیش نظر ہماری زندگی کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں. اور ہماری سے ہم لوگ خود ہی سمجھ لیں کہ یہ صرف میری زندگی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پورے سماج یا انسانی برادری کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، کہ جس میں ہماری اپنی زندگی بھی شامل ہے اور پورے سماج کی بھی زندگی شامل ہے. جیسے کوئی عمارت ہوتی ہے، وہ اینٹوں سے بنتی ہے، اس میں مختلف اینٹیں سیمنٹ کی جاتی ہیں، جوڑی جاتی ہیں، تب عمارت بنتی ہے. تو اس عمارت میں اس اینٹ کی بھی اہمیت ہے، مگر اینٹ کی اہمیت تبھی تک ہے جب تک وہ اس عمارت کا حصہ ہو. اگر وہ اس عمارت سے الگ ہو جائے تو پھر وہ ملبہ کہلاتا ہے، اینٹ کا ڈھیر کہلاتا ہے، وہ عمارت نہیں رہتی. اسی طرح سے اگر انڈیویجولز جو ہیں، انفرادی شخصیات الگ ہو جائیں گی تو پھر وہ الگ ہوں گی اور سماج الگ ہوگا. اس لیے ہماری زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی انفرادی زندگی، جسے ہمارے بچے جانتے ہیں، یہ ان کا ویکتک جیون بھی، اور ویکتک جیون سے مل کے ان کا ساماجک جیون، تو جو ان کی انڈیویجول لائف ہے اور ان کی کلیکٹیو یا سوشل لائف، یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. میں نے آپ کے سامنے جو اب تک گزارش کی، اور اگرچہ جہاں تک ہم لوگوں کو جانا چاہیے تھا، وقت کی قلت کی وجہ سے شاید ہم لوگ نہیں پہنچ پائے وہاں تک، لیکن آپ جو بچے ہوئے دن ہیں ان میں آپ سے جو گفتگو کرنی ہے جلدی وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک روحانی لوگوں نے اپنی دنیا بنائی جو بالکل خیالی دنیا تھی، اور جس پر کم سے کم میجورٹی جو تھی، اکثریت زمانے کی، وہ عمل نہیں کر سکتی تھی. جو وہ بنائی انہوں نے کہ سماج سے کٹ جاؤ، تو پھر وہ سماجی زندگی تو رہی نہیں. اگر کوئی آدمی پہاڑوں پر جا کے رہتا ہے، جنگلوں میں جا کے رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو وہ اس کی اپنی انفرادی زندگی ہے، سماج کی کوئی زندگی نہیں ہے. نہ وہ سماج کے لیے کوئی مددگار ثابت ہوتا ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے معاشرے کے لیے. تو اس لیے وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی خیالی طور پر اگر زندہ رہنا چاہتا ہو تو اس کو سوچ سکتا ہے، ورنہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے، عملی طور پر وہ درست نہیں ہوگا. اب جو عملی طور پر جو زندگیاں ہیں، اس میں دنیا کے 2 بڑے نظام عام طور پر آئے ہیں. ایک سرمایہ دارانہ نظام تھا، جس کی ہم نے آپ سے تذکرہ کیا اور جس پر کافی بات ہوئی ہے آپ سے، کہ کیپٹلزم ہے، جس میں اخلاقی قدریں، مورل ویلیوز کا دھیان نہیں دیا جاتا کہ مورل ویلیوز کیا ہیں، بلکہ پورا دھیان یہ ہوتا ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ ارننگ کرو، کیسے زیادہ سے زیادہ کماؤ، اس کے بعد کیسے تم خرچ کرو، اس کے اوپر پورا دھیان بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ ابھی ہم آگے بڑھ کر کے دیکھیں گے، ابھی تو ہم تمہید میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہے ہیں.
دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ایک نظام آیا اس کے برابر میں جو وہ بھی خیالی نظام تھا، جو کبھی بھی عملاً اپنی تھیوری کو پیش نہیں کر سکا، کیونکہ جو کمیونزم تھا، کمیونسٹ، وہ ایک تو کتاب میں تو لکھنا اور بات ہے۔ دیکھیے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اسلام نے قرآن میں ضابطۂ حیات دیا، ایک کوڈ آف لائف دیا قرآن میں کہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کوڈ آف لائف کو کم سے کم مدنی زندگی میں اپنے عمل کر کے ایک سماج اور ایک معاشرہ، سوسائٹی بنا کے دکھا دیا۔ اس کے بعد نہیں موقع مل پایا ان وارثان رسول کو۔ آخر میں سن 35 ہجری میں جب حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وہ حکومت آئی اور وہ طاقت آئی، باوجود اس کے کہ آپ کو بڑی بڑی لڑائیاں لڑنی پڑیں، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جنگ نہروان ہے، اس کی تفصیلات، اور یہ سب 4.5 سال کے اندر، اور اس 4.5 سال کے اندر بہت سی بغاوتوں کو فروغ بھی کرنا پڑا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے وہ سماج یا سوسائٹی بنا کے دکھا دی جو اسلام چاہتا ہے، وہ سماج بنایا۔ تو یہ بات ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اسلامی نظام جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی کہا گیا یا کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، بلکہ اسلام کا نظام وہ ہے جو عملاً پیش کیا جا چکا، اور انشاءاللہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں قرآن کی نگاہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، کہ ایک دن وہ آئے گا یا ایک زمانہ وہ آئے گا جب اللہ اپنے اس نظام کو حاوی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس نظام کو ساری دنیا کے سامنے لا کر کے پیش کر دے گا انہی لوگوں کے ذریعے، معجزے سے نہیں۔ غور کیجئے گا، ایک بہت بڑی بات ہم لوگوں کی ایک ویکنس ہے، کمزوری ہے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم کچھ نہ کریں، ساری چیزیں میراکل کے طور پر ہو جایا کریں، معجزے کے طور پر۔ اللہ نے انسان بنا کے اتنی صلاحیتیں، علم اور عقل کے استعمال سے اس میں اضافہ، اس میں ترقی، یہ تمام انبیاء کا سلسلہ، ہدایت، کتابیں اتار کر کے یہ چاہا ہے کہ اپنی دنیا ہم خود بنائیں، اس دنیا کو ہم خود جنت بنائیں، اور اس کام کو انشاءاللہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ہمارا وہ رہبر جو غیب کے پردے میں موجود ہے، جو حجت خدا ہے، جس کا انتظار ہو رہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اپنی اس حجت کو ظاہر کرے گا اور دنیا کو عدل سے، نیائے سے، جسٹس سے اسی طرح بھر دے گا جیسے یہ ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ اس تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ساری دنیا ظلم سے کیسے بھری ہوئی ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ مظلوموں کے اوپر بم گرا دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے کسی کو مارتا ہے، کسی کو پیٹتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ دنیا گھر گھر میں ظلم موجود ہے، اگر میں اس کی تفصیلات بتاؤں تو ایسا کوئی امام، ایسا رہبر ہے جو، اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، اس پر سنی شیعہ سب متفق ہیں، کم سے کم مسلمانوں میں اتفاق ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا جو 12واں رہبر ہوگا وہ میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا۔ یعنی یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نسل سے جناب فاطمہ کا لال ہوگا، وہ آگے دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا، معجزے سے نہیں، آپ کے سہارے سے۔ آپ جی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک ایسا ماحول تلاش کریں اور کریٹ کریں تاکہ امام آ جائیں۔ امام کے نہ آنے کا سبب یہ ہے وہ ہم سے مدد چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ ان کے انقلاب میں ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی معجزہ کر دیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ یہ دیکھیں، اور بھی کہتے ہیں کہ امام کے ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں بنے ہیں ابھی۔ خیر، اس پر بات شاید ہو جائے کسی دن، اس لیے جلدی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ یہ دونوں نظام، جو کمیونزم کا نظام آیا، وہ کوئی، دیکھیے ہم روبو نہیں ہیں، مشینی آدمی نہیں کہ سوئچز لگے ہیں، ایک سوئچ آن کیا تو ہم بالکل صلاحیت اپنے سارے کام کرنے لگے اور بالکل جذبات ہمارے پاس نہیں ہے، پھر دوسرا سوئچ آن کیا تو ہمارے وہ سارے جذبات جو تھے وہ ختم ہو گئے، اب خالی ہمیں جو ضرورت ہے تو اس سے کام ہونے لگا۔ ہم مشین نہیں ہیں، ہم آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمنائیں دی ہیں، آرزوئیں دی ہیں، ہمیں جذبات دیے ہیں، ہمیں ایک کیفیت ہے، ہم بہت کچھ چاہتے ہیں، ہم میں کمزوریاں بھی ہیں، ہم میں اچھائیاں بھی، آدمی کے
کا کمال یہ ہے کہ جب وہ ترقی کی منزل میں آتا ہے، بلندی پر جاتا ہے، تو اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں اور آدمی ان سے اوپر چلا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیے، ان تمام ذوات مقدسہ نے وہ سٹینڈرڈ بنا دیا کہ فرشتے وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ اور اگر پستی پڑتا ہے، نیچے گرنا چاہتا ہے، تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور بھی آپ کے سامنے مثال ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، یزید ہے، یہ ساری مثالیں ہیں۔ ان سے اچھے جانور ہیں کہ جانور اگر حملہ بھی کرتا ہے تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کرتا ہے، اس کا پیٹ بھر جائے تو پھر وہ کچھ نہیں، اس کو فکر رہتی۔ کہنا یہ ہے کہ بے وجہ سانپ بھی ہے، جب پھنس جاتا ہے یا دب جاتا ہے تبھی کاٹتا ہے، بلا وجہ کسی کو نہیں کاٹ لیتا۔ تو اس لیے یہ اگر کبھی اس کی ہم لوگ تلاش کریں گے تو ہم کو اچھی طرح سے یہ بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے پاس نفس ہے، سیلف ہے، میں جو کرتا رہتا ہے، یہ اس کا میں ہے۔ اس سیلف سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس محبت میں کی وجہ سے اس میں وہ ہوا و ہوس کے جذبات۔ اب دیکھیے قرآن مجید کو دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں خود کہا جا رہا ہے، سورہ اعلیٰ کی آیت نماز عید میں تو بالخصوص پڑھا جاتا ہے 30ویں پارے میں، اس میں ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ تم تو دنیا کی زندگی پر جان دیتے ہو، تم لوگ زندگانی دنیا کے اوپر جان دیتے ہو۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے کتنی دن کی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی۔ اچھا اس سے زیادہ بھی ہو جائے، زندگی بھی کیا، جوانی جب رہتی ہے تب تک تو کچھ مزہ بھی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا، اب ادھر درد ہے ادھر درد ہے، آنکھوں سے سجھائی نہیں دیتا، کان سے سنائی نہیں دیتا، یہ زندگی ہوتی ہے انسان کی۔ اگر پیرالسس ہو گیا تو خالی بستر پر پڑا ہوا ہے، دماغ درست نہ رہ گیا تو 4 آدمی سنبھالیں تو سنبھلے، یہ دنیا کی زندگی ہوتی ہے۔ مگر قرآن کیا کہہ رہا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، بہترین چیز ہے آخرت اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ دنیا، تم دنیا کی زندگی پر جان دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ جو پرانی کتابیں ہیں، جناب ابراہیم کے پاس جو صحیفہ تھا، جناب موسیٰ کے پاس جو صحیفہ تھا جو اللہ کی طرف سے اترا تھا، اس سب میں یہ بات درج ہے کہ یہ قدیم زمانے سے یہی رہا ہے۔ اتنے اونٹ ہیں، اتنے جانور ہیں، اتنا دولت ہے، اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، یہ پوری کیفیت ہمیشہ انسانوں کی رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس محبت تھی، اپنی زندگی کی محبت، اپنی جان کی محبت، میں زیادہ سے زیادہ زندہ رہوں، میں زیادہ سے زیادہ دولت پاؤں، میرے پاس زیادہ سے زیادہ چیزیں ہوں، ڈھیر لگائے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس نفس کی محبت موجود ہے۔ دیکھیں قرآن نے اس کی فطرت کے خلاف بات نہیں کی، یہ ماننا ہے کہ نفس ہے اس کے پاس، یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نفس کی محبت دی ہے۔ بات یہ کی کہ چونکہ اس کو عقل عطا فرمائی تھی، یہ دھیان رہے کہ عقل دی تھی، تو عقل سے قدرت یہ چاہتی ہے کہ تم اپنے حب نفس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ کہ تمہیں اپنی ذات سے محبت ہے تو تم اس ذات کی محبت کو ایک صحیح دشا دے دو، ایک صحیح ڈائریکشن دے دو، اور وہ ڈائریکشن دنیا کی ہوا و ہوس نہ ہو، بلکہ اس ڈائریکشن کو تم چینج کر دو آخرت کی طرف سے۔ یہ کر لو۔ اہل بیت اور رسول اور انبیاء اور اولیاء اپنی اسی ڈائریکشن کو خدا کی طرف اور آخرت کی طرف کر دیتے ہیں۔ ہماری کیا کمزوری ہوتی ہے کہ ہم اسی طرف رہتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بات لا رہا ہوں جلدی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ نہج البلاغہ جو امیر المومنین کا کلیکشن ہے خطوں کا، آپ کے اقوال کا، اور سید رضی علیہ الرحمہ نے جس کو کلیکٹ کیا ہے مختلف کتابوں سے جو آپ کی تاریخی طور پر ماخذ تھے ان سے، مولا کے کلام کو، تو حضرت نے فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں کے بارے میں، یعنی ہم سب کو اس میں شامل کر لیجئے، کہ 2 چیزوں سے بہت ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں، 2 چیزوں سے، اتباع الہوا و طول العمل۔ ایک یعنی کن جو 2 چیزوں سے میں ڈرتا ہوں، ایک خواہشات کی پیروی، جو تمہاری آرزویں ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا،
ایک اس بات سے ڈرتا ہوں، اور دوسری لمبی لمبی امیدیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک چیز پوری ہوتی ہے تو دوسری ہو جاتی ہے. مان لیجیے میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دوں. ایک آدمی کے پاس سائیکل نہیں تھی، اب جب اس کے پاس سائیکل آ گئی تو پھر اسے فکر ہوتی ہے کہ مشین سے چلنے والی چیز ہو، مثلا موٹر سائیکل ہو یا اسکوٹر ہو یا اسکوٹی ہو، وہ آ گئی تو اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ کار ہو جائے. کار آ گئی تو کار سے بھی بڑی والی کار آ جائے، بڑی والی کار آ گئی تو پھر اس سے اور آگے اگر ہیلی کاپٹر ہوتا تو کیا تھا، اور اگر ہیلی کاپٹر مل گیا تو اگر ہوائی جہاز ہوتا تو اس کی شان کچھ اور ہوتی. یعنی وہ مرتے مرتے مر جاتا ہے لیکن اس کی امیدیں ختم نہیں ہوتی. اتنی لمبی امیدیں جب ہوتی ہیں تو انسان آخرت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام نے خود فرمایا، کسی کا شعر پڑھا ہے راستے میں، کربلا کے راستے میں جاتے وقت، کہ ابن آدم کی آنکھ کو، یعنی ابن آدم کون ہوئے؟ ہم لوگ آدم کی اولادیں ہوئے. ہماری ابن آدم کی آنکھ کو اگر سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں بھی مل جائیں، سونا وادیوں میں ہوتا ہے، تو اگر سونے سے بھری ہوئی ایک وادی نہیں، 2 وادی، چونکہ 2 آنکھیں ہیں، 2 وادیاں اس کو دے دی جائیں تو بھی ابن آدم کی آنکھ بھرتی نہیں ہے، یعنی اس کو سیری نہیں ہوتی 2 وادیاں سونے سے بھری ہوئی مل جانے کے بعد بھی. مولا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دوسرے کا شعر جو آپ نے پڑھا ہے راستے میں، تو اس کے بعد اس کی آنکھ تب بھر جاتی ہے جب اس کی آنکھ میں قبر کی مٹی گرتی ہے. یعنی جب تک زندہ رہتا ہے اس کی ہوا و ہوس کا کوئی شمار نہیں ہوتا، اس کو کوئی روک نہیں پاتا. ایک کے بعد دوسری چیز، دوسرے کے پاس تیسری چیز. ایک کہانی بہت مشہور ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ وہ کوئی بادشاہ تھا، بہت قدیمی بات ہوگی، وہ لڑتا ہوا چین تک چلا گیا. چین کا بادشاہ لڑا نہیں اس زمانے میں، جو تھا سمجھدار تھا، اس نے اطاعت قبول کر لی اور کہا آپ جتنا خراج وراج چاہیں وہ میں دے دوں گا. پھر جیسے وہ طریقہ پروٹوکول ہوتا ہے، چین کے بادشاہ کو نے بلوایا کہ آپ کھانے پر ہمارے ساتھ آئیے. جب وہ کھانے پر پہنچے تو اس نے جو کھانے کی ڈشز تھیں وہ سب لگوائیں. اب بادشاہ سلامت جو تھے وہ بیٹھ گئے، اور ان ڈشز کے بعد بیٹھنے کے بعد بادشاہ سلامت جب تشریف فرما ہوئے، اب انہوں نے جو ڈش کھولی تو جو برتن کھولتے ہیں اس کا ڈھکن ہٹاتے ہیں، سرپوش ہٹاتے ہیں، تو اس میں سے کسی میں موتی رکھا ہوا ہے، کسی میں ہیرے رکھے ہوئے ہیں، کسی میں سونا ہے، کسی میں چاندی ہے، کھانا نہیں ہے کسی میں، نہ روٹی کہیں پر ہے. تو بادشاہ جو جیت گیا، فاتح بادشاہ تھا، وہ چین کے بادشاہ سے کہنے لگا بھئی کیا کھائیں یہ آپ نے کھانے پر بلایا ہے ایک بادشاہ کو، اور اس کے بعد کھائیں کیا؟ تو اس نے کہا آپ کو جس چیز کی بھوک تھی وہی میں نے آپ کے سامنے لگوا دی ہے. تو اس نے کہا نہیں بھئی بھوک تو اس سے نہیں مٹ سکتی ہے، بھوک تو روٹی سے مٹے گی، بھوک تو کھانے سے مٹے گی، اس سے بھوک نہیں مٹ سکتی ہے. تو چین کے بادشاہ نے کہا اگر بھوک اسی سے مٹ سکتی تھی اور آپ کو بھوک اسی کی تھی تو آپ کو اتنی دور تک پریشانی اٹھا کے اس ملک پر یا راستے کے تمام ملکوں پر قبضہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ روٹی تو آپ کو آپ کے ملک میں مل جاتی. آپ کی جو ہوس، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 2 خرابیاں انسان میں ہیں. ایک تو وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے، آرزوؤں کی پیروی کرتا ہے، اس کے پیچھے دوڑنا چاہتا ہے، اس کے پاس یہ حب نفس ہے جو اس کو پیچھے پیچھے چلاتا ہے. خرابی یہاں سے پیدا. دوسرے سے چلیے وہ چلا بھی جائے، پھر آرزوؤں کا یہ حال ہے، امیدوں کا یہ حال ہے کہ وہ امیدیں ختم نہیں ہوتی. اس کی لمبائی اتنی ہے کہ وہ ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری اس سے جڑ جاتی ہے، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، یہ مستقل یہی ہوتا رہتا ہے. تو اب اگر آپ اور ہم غور کریں تو یہ حب نفس جو انسان کو دیا گیا ہے، اس حب نفس ہی کے اعتبار پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام انسان اسی دنیا کی ہوس میں پڑے رہتے ہیں اور گھوما کرتے ہیں، آگے نہیں جا پاتے. اگر وہ اس حب نفس یا نفس کی محبت سے نکل جائیں، کیونکہ نفس کی محبت ہی دنیا کی محبت پیدا کرتی ہے. یہ لالچ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے. ہمارے سامنے ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان اگر بیان کی جائے کہ آپ کے سامنے جب یہ بات آئی اسی دنیا کو، تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، تیرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، یہ ارشاد فرمایا. اس کے
علاوہ بھی اگر آپ غور کریں تو اگر حب دنیا یا حب نفس جو ہے یہ موجود ہے تو اس کا جواب نہ کیپٹلزم کے پاس مل پائے گا نہ کوئی اور اس کو دے پائے گا. اس کا جواب اگر آپ کو اور ہم کو تلاش کرنا ہے تو اس کا ڈائریکشن قرآن اور سیرت پیغمبر اور سیرت اہل بیت میں آپ کو ملے گا. ڈائریکشن یا دشا کو بدلنا ہے. یہ ڈائریکشن یا دشا بدل جائے سماج کے اندر اپنے آپ تبدیلی آنے لگے گی. قدرت اشارہ کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی آزمائش ہے، تمہارا ٹیسٹ ہے، تمہارا پریکشن ہے یہ تمہاری. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس تو عظیم جس کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا بدلہ ہے، ریٹرن ہے، اجر موجود ہے. یعنی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، تم ان کے چکر میں نہ پڑ جاؤ بلکہ اللہ کے اجر کو دیکھو اور اپنی عقل کا استعمال کر کے ان جذبات کو بدل دو، ان جذبات کو ڈائیورٹ کر دو اور اس دشا کو بدل دو، اس ڈائریکشن کو ادھر کر دو. میں کسی شخص کا خواب حقیقت نہیں ہوگی لیکن ایک کبھی کبھی کہانیاں بھی ہم کو بہت سی چیزیں سمجھا دیتی ہیں کہ جیسے معاشرے یا سماج کی ترتیب کرنے میں یا معاشرہ بنانے میں، سماج بنانے میں، تو اس آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جنت اور جہنم دونوں جگہ پہنچ گیا. تو اس نے دیکھا کہ جنت میں کرسی میز پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میز سامنے لگی ہوئی ہے اور میز کے اوپر ہر قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں. وہ پہلے جہنمیوں والے علاقے میں گیا، دیکھا سارے کھانے لگے ہوئے ہیں اور ایک سے ایک عمدہ کھانے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ انہیں کرسیوں سے باندھ دیا گیا ہے اور ان کے ہاتھ میں بھی اس طرح باندھ دیے گئے ہیں کہ بیچ سے ہاتھ موڑ نہیں سکتا. اب ایسی صورتحال میں، اس پریشانی میں وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے ہر آدمی، تو وہ کھانا، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھانے کے لیے کھانا اٹھاتے ہیں تو وہ ان کے منہ تک نہیں جا پاتا. اب فطری بات ہے کہ جب آدمی کا ہاتھ بندھا ہو، خود بھی بندھا ہوا ہو، تو نہ وہ اس کا منہ کھانے تک لے جا سکتا ہے، غذاؤں تک اچھی اچھی غذائیں موجود ہیں، اور نہ ہاتھ کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے کہ ہاتھ سے لے کر کے جب منہ کی طرف لے جاتا ہے تو وہ بہت دور چلا جاتا ہے. آپ خود توجہ کر لیجئے گا کہ ہاتھ اگر پیٹھ میں باندھ دیا جائے تو کیا ہو جائے. پھر اس نے دیکھا کہ سب ادھر ادھر کھانا پھینک رہے ہیں، بھوکے سب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ نہیں مل رہا. تو وہ پلٹ کر کے پہنچ گیا اور آگے چلا گیا. اب جب اور آگے گیا تو وہ کہاں پہنچا؟ تب اس نے دیکھا کہ جنتی بھی ہیں اور ان کی یہی کیفیت ہے، یعنی وہ ایک طریقے سے وہ بھی کھانے سب میز پر لگے ہوئے ہیں، کرسیوں پر وہ لوگ بھی بندھے ہوئے ہیں جنتی، اور ہاتھ اسی طرح ان کے بھی بندھے ہوئے ہیں. یعنی کوئی فرق جہنمیوں میں اور جنتیوں میں اس نے خواب میں نہیں دیکھی. یعنی ایک کہانی ہے، وہ اصلاً یہ حقیقت نہیں ہے، مگر اس کہانی میں چونکہ سبق ہے تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ اس نے دیکھا. اور جب یہ دیکھا تو پھر یہ کیفیت یہ دیکھی کہ مگر یہاں کی اپروچ مختلف ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہر جنتی اپنے ہاتھ میں غذا کو اٹھاتا ہے جو عمدہ غذائیں ہیں اور سامنے والے بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں دے دیتا ہے، اور سامنے والا اٹھا کر کے اس کو کھلا دیتا ہے. تو یہ لوگ سیر ہو کے کھا رہے ہیں. اس نے اپنے خواب میں یہ دیکھا. اس خواب سے اس آدمی نے یہ نتیجہ نکالا کہ جنتیوں اور جہنمیوں میں فرق صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی اپروچ اور ذہنی کیفیت کیا ہو. جو اپنی ذات میں غرق ہیں، جن کو صرف اپنے نفس کی محبت ہے، صرف اپنی نفس کو چاہتے ہیں، ان کی زندگی ایسی ہی ہوتی جیسی جہنمیوں کی ہو. جو دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، ان کی زندگی وہ ہوتی ہے جو جنتیوں کے ماحول میں دیکھی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر سماج کے یہ افراد جو اللہ اور رسول اور قرآن اور تمام اولیاء خدا ان پر یقین رکھتے ہیں، اگر یہ چاہیں تو اسی دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر کے، ایک دوسرے کو سہارا دے کے، ایک دوسرے کا لحاظ کر کے اس دنیا کو جنت بنانے کا سلیقہ رکھتے ہیں. اس کے لیے الگ سے کسی چیز کو اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب جب یہ دنیا کو جنت بنا سکتے، قدرت چاہتی، یہی چاہ رہی ہے ان کے ذریعے سے بنا دیا جائے. مگر میں نے آپ سے جس سے پہلے کہا تھا کہ عام طور پر آدمی ماننے کو کسی چیز کے تیار نہیں ہوتا کہ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیوں کر ممکن ہے.
تو میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، وہ تو آپ تو معصوموں کی بات کر رہے ہیں کہ معصوم کے پاس تو بھائی ایک بہت بڑی عقل ہوتی ہے اور معصوم کے پاس بڑا کنٹرول ہوتا ہے، ہم تو غیر معصوم ہیں، ہم گناہگار ہیں. میں یہ کہتا ہوں نہیں، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاشرے کو، اس سماج کو جس میں اپنی 4.5 سال حکومت کی، جس میں نے آپ سے بتایا 3 اتنی بڑی بڑی لڑائیاں بھی ہوئیں، آپ یہ دیکھیے انہوں نے ان عوام میں اس فکر کو کریٹ کیا کہ نہیں کیا. آپ یہ دیکھ لیجئے وہ عوام جو تھے اس درجے کے ہو گئے یا نہیں ہو گئے، تو آپ کو جواب اپنے آپ حاصل ہو جائے گا. جب آپ اسے تلاش کرتے ہیں دیکھیے ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے کہ اس وقت عوام میں امیر المومنین نے یہ خالی نہیں کیا کہ سب کو نماز میں لگا دیا ہو، سب خالی روزہ رکھو، یہ تو کرتے ہی تھے لوگ. امام اللہ کی طرف بندوں کو جوڑتا ہے، ان سے عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے، مگر ان کے نفسوں کو پاکیزہ بناتا ہے. جیسے مولانا نے فرمایا میں ڈرتا کہے سے ہوں، تمہاری دنیا کی محبت سے ڈرتا ہوں. طول عمل کہ تم لمبی لمبی امیدیں پالتے ہو، خواہشات کی پیروی کرتے ہو، اس سے گھبراتا ہوں. اگر کوئی آپ کا صحابی جیسا میں نے ذکر کیا تھا بہت بڑا گھر بنوا لے تو اسے منع کرتے ہیں، مگر الٹی بات بھی تھی. ایک صحابی آپ کے تھے جن کے بھائی نے آ کے بتایا کہ مولا وہ آپ کی نقل میں جو کی روٹی کھاتا ہے بغیر چھنی ہوئی آٹے کی، اور اب اس کی صحت ایسی ہو گئی ہے کہ چکرا کے گر پڑتا ہے، اور بغیر کہتا ہے میرے مولا اس طرح رہتے ہیں. حضرت نے کہا میں شام کو آؤں گا. شام کو تشریف لے گئے تو اس سے کہا کہ اے اپنی جان کے دشمن، یعنی تم جو اپنی جان پر گزار رہے ہو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جو تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں کیوں ان کا استعمال نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب اس نے کہا کہ میں کیسے کہوں تم مولا آپ جو کرتے میں اسی پر عمل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میں امیر المومنین ہوں، تم امیر المومنین نہیں ہو، تم ایک عام مومن ہو. امیر المومنین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حکومت میں کوئی جو سب سے غریب انسان ہے، جو سب سے پس درجے کا آدمی ہے اکنامکلی، اس کا جو طرز زندگی ہے، جو اس کا جو اسٹیٹس آف لائف ہے، میرا اسٹیٹس آف لائف اس کے نیچے رہنا چاہیے تاکہ وہ پیچ و تاب نہ کھائے. جو میری ذمہ داری ہے وہ تمہاری ذمہ داری نہیں. یعنی ایک طرف آپ دنیا کا انکار بھی نہیں کر رہے ہیں کہ اس سے کوئی استفادہ نہ کرو، دوسری طرف دنیا کی اس محبت سے بچانا بھی چاہتے ہیں جس میں آدمی ڈوب کر کے اسی دنیا میں ختم ہو جائے، اسی دنیاوی محبت میں ختم ہو جائے اور کوئی اعلیٰ منزل حاصل نہ کر سکے. اس لیے دیکھیے آپ نے اپنے دور حکومت میں ہر طبقے کا خیال کیا. مجھے بڑی عجیب بات لگتی ہے، آپ ہدایت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو زکوٰۃ وصولنے کے لیے جاتے تھے. زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے، اسلامی ٹیکس، مثلا جانوروں پر لگتا ہے، اتنے اونٹ ہوں تو اتنی زکوٰۃ ہے، اور اتنے بھیڑ بکریاں ہوں تو اتنی ہے، اور سونے پر اتنی اور چاندی پر اتنی. کی زکوٰۃ کو وصولنے کے لیے گیا تو آپ نے فرمایا جب کوئی کہہ دے کہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو پھر تم اصرار نہیں کرنا، اس بات پر سمجھ لینا، یہ مان لینا کہ ہاں نہیں واجب ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ، تو اس پر یعنی ایک طریقے کا کیا مطلب ہے کہ معاشرے میں کسی آدمی کے بارے میں شبہ نہ کرو، جو بات کہہ رہا ہے اس کی صداقت کے اوپر یقین کرو. اچھا وہ زکوٰۃ جو دے رہا ہے وہ خالی ٹیکس نہیں ہے کہ سرکار زبردستی چھین کے لے لے، وہ اب ایک عبادت کر رہا ہے، اور عبادت کرنے میں جب تک وہ نیت سے اور اپنے دل سے عبادت نہ کرے بات کو ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. اس لیے میں مولا نے فرمایا کہ دیکھو زکوٰۃ کے معاملے میں یہ خیال رہے کہ انکار کر دے کہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو تم پھر اس کے اندر بہت تجسس نہیں کرو. زکوٰۃ میں جو جانور تمہیں دے دے وہ لے لینا، یہ والا نہیں کہ میں یہ والا جانور لے جاؤں گا اور وہ والا جانور لے جاؤں گا. پھر فرمایا اس راستے سے زکوٰۃ کے جانوروں کو لے کے آؤ. کون سا راستہ؟ جس میں پانی پڑتا ہو، جس میں چراگاہیں ہوں. اب زکوٰۃ کو تو مدینے تک آنا ہے، مولا کے دور حکومت کوفہ آئے گی زکوٰۃ، تو جہاں تک تمہیں لانا ہے تو تم ان راستوں سے چلو جن راستوں کے اوپر چراگاہ ہو، جن راستوں کے اوپر پانی ہو، تاکہ وہ جانور بھوکے پیاسے نہ آئیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر اونٹنی ہے اور اونٹنی کے ساتھ بچہ ہے تو الگ نہیں کرو، اور دھیان رہے کہ اونٹنی کا دودھ اگر نکالو، دوہو اونٹنی سے اور دودھ نکالو تو سب نہیں، بچہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے. یہ اونٹنی کے بچے کے لیے ہو رہا ہے، آدمی کا بچہ تو بہت بلندی کے اوپر چلا گیا.
اس میں ایک ایسی زندگی کی اتنی معمولی باتوں پر جہاں جانوروں کا خیال ہو رہا ہو، جہاں غریبوں کا خیال ہو رہا ہو، جتنے چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، سب کے لیے مولا نے ایک عجیب بات فرما دی تھی کہ اگر وہ انویلڈس ہیں تو ان پر کوئی ٹیکس نہیں تھا، کسی آدمی پر کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے، کوئی کام کرتا ہوگا تو اس پر ایک ریزنیبل ٹیکس امپوز ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی مجبور ہو، بےکس ہو، بوڑھا ہو، ہاتھ پیر سے مفلوج ہو گیا ہو، آنکھوں سے دکھائی نہ دیتا ہو، یعنی یہ بتائیے ایک ایسا معاشرہ بن رہا ہے، سماج بن رہا ہے جہاں دوسرے کے بارے میں لوگ سوچا جا رہا ہے، اور آپ اس کو خالی سوچ نہیں ہے، ان سے سوچوا بھی رہے ہیں کہ تم سوچو اس کو۔ آپ نے دیکھا آپ کے دور حکومت میں مشہور واقعات میں ہے کہ ایک کرسچین جو تھا وہ جھکا چلا جا رہا تھا، بالکل کمر خمیدہ، دبلا پتلا کمزور سا۔ مولانا نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں کو جیسے ہمارے یہاں مزاج ہوتا ہے، ہم تو ایسی ماحول میں پلے ہیں کہ اگر ہمارے مذہب کا آدمی کوئی غلطی کرے تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے، دوسرے مذہب کا آدمی غلطی کر دے تو اس سے بڑا گناہ نہیں ہے، ہم گناہ کو جرم کو بھی مذہبوں کے خانے میں بانٹتے ہیں۔ مولانا نے دیکھا اس کو، پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ کرسچین ہے۔ ہم آپ دیکھیں ایک مسلم اسٹیٹ ہے، اس میں ایک نان مسلم گزر رہا ہے، کہا یہ تو ایک کرسچین ہے۔ مولا نے فرمایا میں اس کا مذہب نہیں پوچھتا، میں اس کا دھرم نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں اس کی حالت یہ کیسی ہوئی ہے۔ کہا مولا یہ یہیں کا رہنے والا ہے، یہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، تو یہ بیت المال جو پبلک ٹریجری ہے، جو خزانہ ہے سرکاری، اس کا حساب کرتا تھا۔ اب اس کی آنکھ کمزور ہو گئی، سجھائی نہیں دیتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی اس زمانے میں تو نہ کیٹریکٹ کے آپریشن ہوتے تھے، نہ وہ جب بوڑھا ہو گیا آدمی تو آنکھ کمزور ہو جاتی رہی ہوگی، آنکھ کمزور ہوگی سجھائی نہیں دیتا، تو اب اس کے حالات خراب ہو گئے ہیں، اس کے پاس روٹی نہیں ہے، پریشان رہتا ہے، اس لیے اس کی یہ حالت ہو گئی۔ ام المومنین دیکھیے اب یہ کسی مسلمان کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ نہیں معلوم ہو جب لوگ گمت آپ سماج کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر وائے ہو، تمہارے اوپر افسوس ہے کہ جب اس میں صلاحیتیں تھیں اور بہترین صلاحیتیں تھیں تو تم نے اس کو نچوڑ لیا، اس کا فائدہ لیا، اور جب تمہیں اس کو تمہاری ضرورت ہوئی تو تم نے اسے چھوڑ دیا۔ مولا نے کہا کہ اس کو کہا کہ میرے پاس لاؤ، اس عیسائی کو مولا کے پاس لایا گیا۔ آپ نے کہا کہ تا حیات بیت المال سے اس کو اتنا وظیفہ دیا جائے جو اس کی اور اس کے اہل و عیال کے خرچ کے لیے کافی ہو۔ یہ ایک بتائیے کہ ایسا معاشرہ اور ایک ایسا سماج علی ابن ابی طالب بنا رہے تھے وہاں پر، جو انہوں نے بنا بھی دیا، یہ نہیں خالی کہ یہ بنایا نہیں، یہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک ہے، مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی، یتیم بچوں کے لیے۔ خالی دیکھیں میں کہتا ہوں نا کہ کسی کا سیٹسفیکشن خالی پیسے سے ہی ہو جاتا۔ ایک مرتبہ کہیں سے شہد آیا ہے، بہت مشہور مورخ نے لکھا ہے مولا کے دور میں، اور شہد آیا بیت المال میں تو وہ بانٹا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا، ٹیکس کے تو صورت میں شہد آیا ہے اور تقسیم ہونا ہے۔ تو مولا نے کیا کیا کہ آرفن بچوں کو، یتیم بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا لیا، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب آئے تو ان سے کہا تم شہد دو۔ وہ بھر بھر کے کٹوروں میں یا جو کاسے تھے ان میں شہد بھرا جا رہا ہے، اور یہ بچے لے کے جا رہے ہیں، یہ شہد پہنچا رہے ہیں۔ تو بچے تو جب یہ سب کام کر رہے تھے تو اس میں ہنس بھی رہے ہیں، گرا بھی رہے ہیں، اس میں سے چاٹ بھی رہے ہیں، یہ سب تو ہو رہا تھا۔ لوگوں کو حیرت تھی اور مولا مسکرا رہے تھے۔ مولا کا مطلب کہا ہی جاتا ہے کہ امیر المومنین سختی نہیں کرتے تھے، مگر آپ کی جلالت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے اصحاب بھی اس عالم میں ہوتے تھے کہ آپ کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، گفتگو نہیں کر پاتے تھے، کہ جائے کہ وہاں پر وہ بچے اس طرح کی حرکت کر رہے ہوں۔ جب سب ہو گیا تو کسی نے ہمت کر کے مولا سے پوچھا کہ مولا آج تو آپ کا عجیب انداز دیکھا ہم نے، یہ آپ کی طرف سے ہم سے امید نہیں تھی کہ وہ بچے اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے۔ مولا نے کہا یہ بتاؤ تمہارے بچے جب کچھ اس قسم کی شرارتیں کرتے ہیں یا اس قسم کے بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں تو تم خوش ہوتے ہو یا خوش نہیں ہوتے؟ ان کا نہیں مولا ہم خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے بچے یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے۔ آپ نے فرمایا امام جو ہوتا ہے وہ یتیموں کا باپ ہوتا ہے، امام یتیموں کا باپ ہوتا ہے۔ تم اپنے بچوں کی حرکتوں پر، ان کی چائلڈش اور بچکانہ باتوں پر خوش ہوتے ہو، تو میں بھی اپنے بچوں کی باتوں پر خوش ہو رہا ہوں۔ وہ کیا معاشرہ امیر المومنین بنا رہے تھے؟
اس معاشرہ افسوس کہ وہ 4.5 سال کے بعد موقع ہی نہیں ملا. اسی لیے ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہمارا امام آئے گا تو اس معاشرے کو بنا کر کے ساری دنیا کے سامنے رکھ دے گا. ٹھیک ہے نا کہ مولا کائنات نے وہ بڑی پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ یعنی جس سطح پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ یا دنیا سماج کے دوسرے لوگ نیکی کرنا بھی چاہیں، ایمانداری کرنا بھی چاہیں، تو کنٹرول حکومتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ جب ایماندار نہیں ہوتی، ان کے یہاں جب ایمانداری نہیں ہوتی تو یہ ساری پریشانیاں سامنے آتی ہیں کہ مجموعی طور پر وہ نظام نہیں آ پاتا. اسی لیے امیر المومنین کو خلافت کی کوئی بھوک نہیں تھی، کبھی انہیں خلافت کا کوئی خیال نہیں تھا. جب آپ نے بعد رسول خلافت کے لیے کہا ہے کہ میری منزل ایسی ہے خلافت کے لیے کہ جیسے وہ میخ، وہ دھری جس کے اوپر چکی چلتی ہے، ویسی میری خلافت کے لیے. تو وہ اپنے لیے نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جب 4.5 سال کی آپ کی زندگی ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں مولا کے یہاں کہ کہیں میں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے اس بیت المال سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہو. وہ یہی چاہتے تھے کہ سماج میں ایسی صورت آ جائے رسول کے بعد بھی وہی چلتی رہے اور وہی نظام چلتا رہے. صاحبان نظر تشریف فرما ہے مولا کی زندگی تو کس شان کی تھی کہ وہ ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے تھے. جاڑے کا زمانہ تھا، اس میں یہ واقعہ بھی نقل ہوا ہے. جاڑے کا زمانہ، انتہائی ٹھنڈک پڑ رہی تھی، اور ایک بہت باریک سا کمبل تھا مولا لیے تھے، اس میں ٹھنڈک لگ رہی تھی، سردی لگ رہی تھی. تو کسی نے کہا کہ مولا بیت المال میں کمبل آتے ہیں، آپ لے لیجئے آپ بھی، اس میں آپ کو ٹھنڈک لگ رہی ہے. حضرت نے فرمایا میں نے تمہارے مال سے یا مسلمانوں کے مال سے آج تک کوئی چیز لی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہیں خلافت کھانے کے لیے نہیں چاہیے تھی، انہیں خلافت اپنے فائدے کے لیے نہیں چاہیے تھی، اپنے گھر والوں کے فائدے کے لیے نہیں چاہیے تھی، انہیں خلافت چاہیے تھی معاشرے یا سماج کو بنانے کے لیے. اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے. لوگ سمجھتے تھے کہ علی، کسی نے کہا ہمارے برادران اہل سنت کے بہت مشہور امام ہیں، امام احمد ابن حنبل، جو ہمارے وہابی بھائی جو ہیں اہل حدیث، وہ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ اپنے والد کا حوالہ دیتے ہیں کہ میرے والد کہنے لگے، ایک مرتبہ بیان کیا انہوں نے خود کہا، بہرحال یہ بات باپ بیٹے کے درمیان کوئی کہاں گزرے تو دیکھا بہت سے لوگ بات کر رہے تھے کہ خلافت حضرت علی کو ملی اور خلافت سے امیر المومنین کو یہ فائدہ ہوا، یہ باتیں کر رہے تھے. تو اس موقع کے اوپر کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یارو کیا بات کر رہے ہو، خلافت سے علی ابن ابی طالب کو کوئی زینت نہیں ملی، بلکہ آپ نے خلیفہ رسول بن کر کے خلافت کو خود زینت بخشی. کہ علی جیسا انسان خلیفہ ہوا تو لوگوں نے جانا کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے. میرے مولا جارج جرداق لکھتا ہے، اور جارج جرداق نے اپنے بیان میں لکھا، بہت ہی خاص بات ہے، وہ لکھتا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے. جارج جرداق عیسائی ہے، لبنان کا عیسائی ہے، ابھی چند برس پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. جارج جرداق کی وہ کتاب ہمارے یہاں اصلاح کے سے مولانا محمد باقر صاحب قبلہ خجوہ کے جو تھے مرحوم مغفور، بہت بڑی شخصیت تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا تھا، اور وہ ندائے عدالت انسانی کے نام سے چھپی تھی. اس کا ترجمہ انگریزی میں ہوا ہے وائس آف جسٹس کے نام سے. اس کی کتاب تو اصل کتاب عربی میں ہے، اور وہ کتاب اس نے جو لکھی ہے اس کا یہ جب معرکہ ہے، جب اس نے کتاب لکھی تو کوئی مسلم پبلشر اسے چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھا. حضرت علی کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب کوئی نہیں چھاپ رہا تھا. تو وہ کہتا ہے میں چرچ میں بیٹھا ہوا تھا اور بڑا اداس تھا، وہ رائٹر تھا ہی، وہ ہسٹورین تھا. تو کہنے لگے کہ فادر جو تھے وہ آئے میرے قریب اور مجھ سے کہنے لگے کیا بات ہے. تو میں نے بتایا کہ میں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ پر ایک کتاب لکھی، کوئی چھاپ نہیں رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم ہم چرچ سے پیسہ لے لو، ہمارے فنڈ سے چھاپ دو، جب کتاب بک جائے گی تو پیسے دے دینا. مجھے تو خوشی ہوئی میری کتاب چھپ جائے. میں نے فوراً پیسے لیے، کتاب چھاپ دی. اس کے بعد جب میں پیسے دینے گیا تو جارج جرداق نے فادر سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی حضرت علی تو مسلمانوں کے لیڈر ہیں. کہا ہمیں ان کی حکومت میں جو حقوق حاصل تھے وہ ہمیں عیسائی حکومتوں میں بھی نہیں ملے. حضرت علی کی حکومت میں ہم عیسائیوں کو جو رائٹس ملے ہوئے تھے، جو بینیفٹس تھے، وہ ہمیں عیسائی حکومت، ہم نے چاہا کہ اس میں سے کچھ احسان ادا ہو جائے.
اس لیے تمہیں پیسے دے دیے تھے کہ تم نے ان کے اوپر کتاب لکھی. وہی جارج جرداق لکھتا ہے امیر المومنین کیسا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو گئے. کا آخری زمانہ تھا، ممبر پر آئے، کوفے کے ممبر پر، اور پوچھا یہ بتاؤ کیا تم میری حکومت میں جہاں تک میرا کنٹرول ہے کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو جو رات میں بھوکا سو جاتا ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، ہم نہیں جانتے. اچھا اس وقت کوفے کی آبادی لاکھوں میں تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ کسی 10 بجے کا. اچھا اور پھر یہ بات تو آج بھی لکھی ہے، آج بتا دو کہ نہیں بھئی فلاں آدمی بصرے میں تھا جو بھوکا تھا، کسی اور جگہ کا کوئی ذکر کیا جاتا. اس کے بعد کہا کسی ایسے کو جانتے ہو میری حکومت میں جو میری رعایا ہے، کوئی میری رعایا کی فرد بے لباس ہو، اس کے پاس کپڑا نہ ہو؟ لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے. کہا میری رعایا میں کسی ایسے آدمی کو چاہتے ہو کہ جس کے پاس مکان نہ ہو، اس کو بتاؤ؟ لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے. میں دعویٰ کرتا ہوں جتنی اس وقت دنیا کی حکومتیں ہیں سب کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کہہ دیں کہ ایک آدمی کو بھی جانتے ہو، امریکہ والے کہہ دیں لوگ آج بھی وہاں پر ایسے ہیں جو بے مکان ہیں، لوگ آج ایسے ہیں جو کوڑے دانوں میں سے کھانا نکال کے کھاتے ہیں، آج ایسے امریکہ میں، یورپ میں، جو ہم لوگ تو غریب ملک کے آدمی ہماری چھوڑیے، جو بڑے بڑے اپنے کو فریڈم اور رائٹس کے، ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کر پائے جو علی ابن ابی طالب نے 4.5 سال کی اپنی حکومت میں دنیا میں سماج اور ایسے پاکیزہ سماج کو بنا کے دکھایا. اس کے بعد فرمایا اگر تمہارا امام، دیکھو میں یہ کرتا پہنے ہوں، اس میں اتنے پیوند لگے ہیں کہ مجھے اب خود شرم آتی ہے جب میں درزی سے کہتا ہوں، خیاط سے کہتا ہوں کہ پیوند لگا دے، وہ کہاں پر لگا دے پیوند، اتنے پیوند لگے. لیکن یاد رکھو اگر میں اسی کرتے میں تم سے رخصت ہو جاؤں تو سمجھنا تمہارے امام نے تم سے امانت کا حق ادا کیا ہے، اور اگر کرتا بدل جائے تو سمجھ لینا کہ اس نے خیانت کی ہے، بے ایمانی کی ہے. یہ سٹینڈرڈ تھا سماج کو بنانے کا. اس کا مطلب ہے امیر المومنین اور یہ فکر حب نفس کو، اپنے نفس کی محبت کو خدا کی طرف موڑ دیتی. یہی ہم سے بھی چاہتی، یہی آپ سے بھی چاہ رہی ہے، یہی معاشرے سے بھی چاہ رہی ہے، سب سے یہ چاہ رہی ہے کہ اپنے کھانے میں، یہ جانور کرتے ہیں، ارے تم اتنے کھاؤ جس سے تمہاری زندگی ہے، اپنے خرچوں کو کم کر لو، اپنے خرچوں کو کم کر کے چیریٹی کے اوپر خرچ کر دو. اب بتائیے جو آدمی خراج قسم کا ہوتا ہے، جس کو روز ایک نئی گاڑی چاہیے، وہ کسی غریب کی کیا مدد کرے گا؟ اس کا تو اپنی خرچہ پورا نہیں ہوتا. فریج پرانا ہو گیا یا نیا لے لو، یا صوفہ پرانا ہو گیا نیا صوفہ لاؤ، یا قالین ہٹاؤ نیا قالین لاؤ. پرانا قالین رکھ کر کے کسی کو لحاف دے دینا، کسی کو کمبل دے دینا، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. یہ قالین یہیں رہے گا، آدمی قبر میں چلا جائے گا، قبر میں کوئی قالین کام نہیں آئے گا، نیک اعمالی کام آئیں گے. یہ بتایا جا رہا ہے نفس کو اپنے ادھر موڑ دو. جن لوگوں نے اپنے نفس کو موڑ دیا، بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے پھر ان کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت کوئی مصیبت نہیں رہ جاتی. آج 8ویں مجلس ہے سلسلے کی. آپ بتائیے جس ماں کے 4 بچے شہید ہو گئے ہوں، جناب ام البنین کے 4 بیٹے تھے، جناب عباس سب سے بڑے تھے، ان کے علاوہ 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تھے. آپ بتائیے وہ چاروں بیٹوں کے لیے کبھی کہتی تھیں ان کے مرثیے ایسے تھے کہ مروان جیسا ظالم جس کے لیے کہا جاتا ہے وہ بھی جنت البقیع پر کے قریب کھڑا ہو جاتا تھا اور رویا کرتا تھا ان کا مرثیہ سن کے. تو جناب ام البنین بناتی تھی قبر، یہ عباس کی قبر ہے، ایک ایک بیٹے کا نام لیتی جاتی تھی، چاروں بیٹوں کو. اس کے بعد سب کی قبروں کے نشان مٹا دیتی تھی. ان کو نہیں روں گی، اگر فاطمہ حسین کا ماتم کرنے کے لیے ہوتی، اگر میری بیوی میری شہزادی فاطمہ زہرا حسین کا ماتم کرنے کے لیے ہوتی تو میں اپنے بیٹوں کو روتی، مگر اگر وہ موجود نہیں تو میں اپنے بیٹوں کو نہیں روں گی، بیٹوں کا ماتم نہیں کروں گی. میں کہتا ہوں کہ ماں اس درجے کی، مگر اس میں جذبہ خدمت کوئی ماں، میں کہتا ہوں جتنی چیزوں کی محبت کی بات میں نے کی ہے، ماں اپنے بیٹوں سے جیسی محبت کرتی ہے، کیا کوئی چیز اسٹینڈ کر سکتی ہے اس پر؟ 4 جوان بیٹے تھے، لوگوں سے پھر مرثیہ پڑھتی تھیں. ام البنین اس عورت کو کہا جاتا تھا عرب میں جس کے کم سے کم 3 بیٹے ہوں. یہ آپ کے 4 بیٹے تھے، چاروں بہادر، چاروں شجاع. جناب آپ کا اصل نام جناب فاطمہ کلابیہ ہے، مگر چاروں بیٹوں کی موجودگی میں جناب ام البنین کہتی تھیں، بعد میں مرثیہ پڑھتی تھیں، لوگوں مجھے ام البنین نہیں کہا کرو، کیونکہ جب تم کہتے ہو ام البنین تو مجھے اپنے 4 شیر یاد آ جاتے ہیں. میں ام البنین تو تب تھی جب وہ 4 بیٹے میرے موجود تھے. میں کہتا ہوں میرے مولا
میں دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی، نہیں تو جناب عباس کے حالات کا تذکرہ کرتا، مگر آپ اتنا سنتے رہتے ہیں اور آپ کو اتنا معلوم ہے، تو جناب ام البنین کا ذکر آ گیا، اس لیے اسی پر بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے جناب عباس نے کہ دنیا کی محبت پر آپ لوگ غور کرتے ہیں، ہوس ایک پیاسے کو جو 3 دن تو کم سے کم، اور آپ نے تو پتہ نہیں کب سے پانی نہیں پیا ہوگا، اس خیال سے کہ پانی ختم ہو رہا ہے، آپ کی پاس کیا رہی ہوگی؟ وہ آدمی فرات کے اندر کھڑا ہوا ہے، اگر ذرا سا اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو جائے تو پانی پی لے، ارے وہ کیا اس کے گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ فرات کے اندر اتر کے مولا فرما رہے جناب عباس کہتے تھے گھوڑے سے کہ تو پانی پی لے، مگر گھوڑا پانی پینے کو تیار نہیں تھا کہ جب تک آقا نہ پانی پیے میرا میں نہیں پیوں گا۔ گھوڑا بھی پیاسا نکل آیا اور عباس بھی پیاسے نکل آئے۔ یہ اتنا بڑا رہا، یعنی محبت کیوں؟ جب آپ پانی پینا چاہتے ہوں گے تو کبھی سکینہ یاد آتی ہوگی، کبھی حسین یاد آتے ہوں گے، کبھی علی اصغر یاد آتے ہوں گے، کبھی اپنی بہنیں یاد آتی ہوں گی، اس لیے آپ نے وہ معیار زندگی اور وہ مقصد زندگی دیا کہ ساری دنیا حیران ہے، پانی پی کے کوئی منزل حاصل کرنا اور ہے اور دریا سے پیاسا نکل آ جانا اور ہے۔ کہ کسی نے آپ کے ہاں نوحے میں شیخ جناب سرور نوابی صاحب کا شعر تھا، بہت ہی اچھا شعر تھا کہ شیر دریا سے کبھی پیاسا پلٹتا ہی نہیں، شیر دریا سے کبھی پیاسا پلٹتا ہی نہیں، شیر ہونا اور ہے عباس ہونا اور ہے۔ شیر نہ پلٹا ہو، عباس تو پلٹ آئے، دریا کے اندر سے پیاسے پلٹ آئے۔ اس کے بعد جب آپ سنتے رہتے ہیں جنگ، اچھا میں کہتا ہوں کس امام حسین کی بھی عظمت ایک بلندی پر سے دیکھ رہے تھے، علم جب ذرا سا شانہ کٹنے کی وجہ سے جھک گیا تھا تو امام نے کمر پکڑ لی تھی، جب پھر علم ٹھنڈا ہو گیا دونوں شانے آپ کے کٹ گئے، آپ نے مشکیزے کو دانتوں میں دبا لیا تھا، تو اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا الانا ان کا سرزاری وقلتی لتہائے، کمر ٹوٹ گئی، اس موقع کے اوپر میری کمر ٹوٹ گئی، تدبیر اور چارے کی جو راہ تھی، جو مجھے امید تھی وہ ختم ہو گئی۔ میں یہ کہتا ہوں میرے مولا جناب ابو الفضل عباس نے اس موقع پر کیا بات ہے، تو شاعر ہی اس بات کو علامہ نجم افندی فرماتے ہیں، گھٹا جو زور تصور بڑھا سکینہ کا، نظر میں پھول سا چرا سمایا جاتا ہے، پانی کو دانتوں میں دبائے پہنچ نہیں پا رہے، بار بار رکابوں میں پیر ڈال کے دیکھتے خیمہ کتنی دور رہ گیا ہے تاکہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے، مگر گرد ایسا پڑا اور تیر لگنے کے بعد مشکیزے سے پانی بہنے کے بعد جناب ابو الفضل عباس گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ بس آپ کی رحمت ماب جناب ام البنین جب نوحہ پڑھتی تھیں اور آپ کو واقعات معلوم ہوئے ہوں گے تو فرماتی تھیں لوگوں جب کوئی آدمی بلندی سے زمین کی طرف آتا ہے تو سہارا اپنے ہاتھوں سے لے لیتا ہے، میرا عباس گھوڑے سے جب گرا تو اس کے شانے تو پہلے ہی کٹ چکے تھے، تو اگر اس نے ایک سارے کربلا پر سہارا لیا ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔